جیسے میں نے اس واقعے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ بار بار یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ شرمندگی کی بات ہے سر، میں نے تصویریں دکھائی ہیں میڈیا کے اوپر، سر پہنچ بھی نہیں سکے ٹائم پہ، اور بعد میں کیا کیا کہ وہ ڈمپر جس کے اندر کوڑا ڈالا جاتا ہے جناب، اس کے اندر میتیں رکھ کے پنجاب بھجوائی گئی ہیں۔ یہ قصور ہے ان ٹورسٹ کا، وہ اگر آپ ان کو بچا نہیں سکے، ان کو عزت سے پنجاب تو پہنچا دیں، ڈمپرز کے اندر جناب اسپیکر وہ میتیں جو ہے وہ وہاں سے روانہ کی گئی ہیں۔ اس کے لیے کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر تھوڑے سے احساس کی ضرورت ہے۔ پھر جب جب ایئر ایمبولنس چیف منسٹر صاحبہ نے پنجاب میں شروع کی مقابلہ، ہم جی ایئر جو ہے وہ ایمبولنس شروع کرنے لگے ہیں، وزیر اعلیٰ نے اپنا ہیلی کاپٹر دے دیا ہے، اس کا ٹیسٹ رن بھی کر لیا، وزیر صحت نے جا کے ٹیسٹ رن کیا۔ کہاں گیا تھا وہ ہیلی کاپٹر اس وقت؟ 2 گھنٹے کے اندر جناب اسپیکر میں نے چیک کیا ہے، جس جگہ پر وہ ہیلی کاپٹر موجود تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر، وہاں سے ایگزیکٹلی 20 منٹ میں وہ ہیلی کاپٹر وہاں پہنچایا جا سکتا تھا، نہیں پہنچایا جا سکا۔ اور اب ایک اور بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے۔ وہ وہاں گئے ہی کیوں؟ ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ انتظامیہ کس لیے ہوتی ہے جناب اسپیکر؟ انتظامیہ کو Nothing could be more shameful. Nothing could be more shameful. ان کو کہہ رہے ہیں انتظامیہ کہاں گئی تھی گھاس کھانے کے لیے؟ انتظامیہ وہاں موجود کیوں نہیں تھی اگر وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی جانے کے لیے؟ ارد گرد جناب اسپیکر جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں، وہ کس کس کی پرچی پہ پچھلے 10 سال میں کس کس کے کہنے پہ بنے، اور آج بھی کس کس کو وہاں پیسے جاتے ہیں، یہ ہمیں پتا ہے۔ لیکن میں اس موقع پر سیاست نہیں لیکن سوالات ضرور چھوڑنا چاہتی ہوں کہ جن کو آج بڑی فکر ہے نا اڈیالہ میں بیٹھے ایک بندے کی جو گوشت بھی کھاتا ہے، جو ایکسرسائز بھی کرتا ہے، جو نٹس بھی کھاتا ہے، جو چیا سیڈز بھی پیتا ہے، اس کی ناک کے نیچے جو ہمیں 2018 میں بتایا تھا، ساؤتھ کوریا کی اگزامپل دی تھی، اس کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا کشتی ڈوبنے پہ۔ یہاں کشتی نہیں ڈوبی، یہاں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا گیا۔ اس کا جواب کون دے گا؟ اور پوری ایک جو ہے وہ ایک بے شرمی کا عالم ہے، نہ کوئی شرمندہ ہو رہا ہے نہ کوئی معافی مانگ رہا ہے۔ جناب اسپیکر، قدرتی آفات آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا حکومتوں نے تیاری کی؟ آج چیف منسٹر صاحبہ نے ابھی ان کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے اور زیادہ ویجیلنٹ، اول تو الحمدللہ میں اللہ پاک سے بہت ڈر کے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پی ڈی ایم میں ہو جو پنجاب کی ہے، اور اس کے ساتھ پوری انتظامیہ، یہ ہماری بارشوں کا سیزن جو ہے، مونسون کا سیزن، اس سب کی تیاری کے لیے ویجیلنٹ ہے۔ دے آر آن گراؤنڈز۔ آپ کو پتا ہے مری میں ایک سال ایک واقعہ ہوا تھا ٹریفک کی، اس کے اوپر، اس کے بعد جناب اسپیکر ایک سسٹم وضع کر دیا گیا، کتنی گاڑیاں مری میں سے نکلیں گی، کتنی انٹر ہوں گی، اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، ایک اسپیسیفک لمٹ کے بعد گاڑیاں مری میں انٹر نہیں کرنے دی جاتی تاکہ ایک کیپیسٹی ہے مری کی، اس کو میٹ کیا جا سکے۔ یہی کام ہے حکومتوں کے کرنے کے، لیکن اگر حکومتیں جو ہیں انہوں نے صرف اڈیالہ کے چکر لگانے ہیں اور انہوں نے عام آدمی کے لیے کام نہیں کرنا، تو جناب اسپیکر کرسی ہے، جنازہ تو نہیں ہے، اتر کیوں نہیں جاتے؟ اگر نہیں کر سکتے، کیپیسٹی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، خیبر پختونخوا کے دوسرے لوگوں کو مرنے کے لیے کیوں چھوڑا ہے؟ جو اور ہوا ہے کل یہاں پر ہاؤس کے اندر، جناب اسپیکر، ایک تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں، کمال حوصلہ ہے آپ کا اور کمال سٹیمنا ہے آپ کا۔ آپ نے 1.5 سال ظالم کی کمال رسی دراز رکھی ہے۔ آپ نے ان کو اپنے آپ کو غلط فہمی تھی، آپ نے اپنے اچھے برتاؤ سے، اپنے اچھے رویے سے ثابت کیا، اور آپ نے سمجھا کہ شاید ان کے اندر کو بہتری لائی جا سکے، لیکن سر یہ سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی سدھرنا چاہتا بھی ہے نا، تو جو ڈنڈا آتا ہے نا اڈیالہ سے، جو اللہ معافی دے وہاں زبان استعمال کی جاتی ہے نا اپنے ممبرز کے اوپر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور وہاں پہ ہے بھی یہ کہ مار دو، گرا دو، مطلب کسی کو رہنے نہیں دینا۔ وہاں پر ایک تو مجھے یاد آیا، ابھی میں لابی میں بیٹھ کے اپنی بہنوں کو بتا رہی تھی جو نئی آئی ہیں اس دفعہ، کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے یہاں کیا کیا نہیں ہوا جناب اسپیکر۔ آپ کو یاد ہے کہ رمضان کے دن تھے، ہمیں باتھ روم تک جانے کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا، ہماری افطاری کرنے کے لیے سامان اندر آنے نہیں دیا تھا، لائٹیں بند تھی، ایئر کنڈیشنرز بند تھے، ہم ننگے پاؤں اور جو ہے وہ ہم لابی کے ٹھنڈے فرش کے اوپر پاؤں رکھ کے اپنے آپ کو تر و تازہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو تو یاد کھلی چھٹی دی ہوئی ہے آپ نے، جو دل چاہتا ہے وہ اٹھا کے باہر سے لے کے آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ کوئی بھی چیز ہاؤس کے اندر، کوئی پوسٹر، کوئی کسی قسم کا ہمیں لانے کی اجازت نہیں تھی،
اور اگر کوئی لے کے آتے تھے وہ کس طرح لے کے آتے تھے یہ بھی ایک فن ہے, کسی وقت آپ کو بتاؤں گی کہ وہ ہم کو 2-4 جب لے آتے تھے تو کیسے لے کے آتے تھے. اور جو زبان بندی تھی آپ تو گواہ بھی ہیں, میں تو ایک وکٹم ہوں جس نے 4 سال یہاں پر اس ہاؤس میں بول کے نہیں دیکھا. آج میں بولتی ہوں تو مجھے نیا نیا لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی نئی چیز ہے میرے لیے. جہاں اسی ہاؤس میں جہاں میں 18-19 سال بولتی رہی, وہاں اس ہاؤس میں مجھے 4 سال بولنے نہیں دیا گیا. اور آپ نے بھی میری سفارش کرنے کی ناکام کوشش کی تھی اور آپ کو بھی جھاڑ کے بھیج دیا گیا تھا. آپ نے کسی کی زبان بندی نہیں کی. انہوں نے جو کہا جو کیا آپ نے کرنے دیا, لیکن ایک لمٹ ہے. جناب اسپیکر مجھے افسوس ہے اور میں آپ سے معذرت کرنا چاہتی ہوں, ایک دن صرف ان کو ٹٹ فار ٹیٹ بتانے کے لیے مجھے بھی کچھ ایسے نعرے استعمال کرنے پڑے جو ان کے لیے ایک ویک اپ کال تھی. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے بارے میں ایک نہایت گھٹیا ورڈ استعمال کرتے ہیں, یہ چیف منسٹر کے بارے میں ایک نہایت گھٹیا ورڈ استعمال کرتے ہیں. سو اس دن ہم نے صرف ان کو ایک کوشن دینے کے لیے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو دوسری سائڈ پہ ہم زیادہ میجورٹی میں ہیں, ہم آپ کو ٹٹ فار ٹیٹ دیں گے. وہ کرنے کے لیے مجھے وہ ان پارلیمنٹری سلوگنز جو ہیں وہ کرنے پڑے جس کے لیے میں شرمندہ ہوں. لیکن جو کل ہوا اس کے بعد اب میں بالکل شرمندہ نہیں, میں کہہ رہی ہوں بالکل ٹھیک کیا, بلکہ جو کیا کٹ کیا, اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا, اس سے زیادہ کے لائق ہے. اور مجھے تو آپ کو یاد ہے اسپیکر صاحب, جب میں 2002 میں پہلی دفعہ ممبر بنی ہاؤس کے اندر, باقاعدہ میرے پر فزیکل اسالٹ ہوا تھا. ان کی خواتین جو ہیں وہ پیچھے بیک دروازے سے آئی اور آ کر انہوں نے مجھے پکڑ لیا یہاں سے, اور بہرحال مجھے بچا لیا, آپ بھی تھے اس کے اندر, لوگوں نے مجھے بچا لیا. جناب اسپیکر ایسا کوئی واقعہ آپ نے کبھی یہاں ہونے نہیں دیا. آپ نے ہمیشہ ریکویسٹ کی, آپ نے ہمیشہ اور یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو یہاں اسپیکر بیٹھتے تھے پچھلے دور میں وہ ادھر تو دیکھتے ہی نہیں تھے, وہ ادھر منہ رکھتے تھے. ادھر سے ہم کورم پوائنٹ آؤٹ کر لیں, ادھر سے ہم بات کرنے کے لیے ریکویسٹ کر لیں, کوئی دیکھنے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. ان کا منہ ادھر ہوتا تھا, ان کا ہاؤس یہاں سے شروع ہوتا تھا, یہیں پہ ختم ہوتا تھا. آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا. آپ کا میں نے کل دیکھا, مجھے پتا چلا کہ آپ نے اس ہاؤس کے ٹائمنگ میں سے 60-65% ٹائم آپ نے اپوزیشن کو دیا ہے. اور اپوزیشن کو کیا چاہیے؟ ابھی ہم نے بجٹ تقریریں سنی, مجھے بہت تکلیف ہے کہ ہم نے ٹائم ضائع کیا. کسی بجٹ سپیچ کے اندر آپ کو کوئی ڈھنگ کی بات ملی ہے؟ جس اپوزیشن لیڈر کو کینسر اسپتال نظر نہیں آتا بنتا ہوا, جس کو کارڈیالوجی اسپتال بنتا ہوا نظر نہیں آتا, جس کو ستھرا پنجاب چلتا ہوا نظر نہیں آتا, جس کو میٹروز نہیں بنتی ہوئی نظر نہیں آتی, اس اپوزیشن لیڈر کے حال پر رحم کی دعائی کی جا سکتی ہے. لیکن آپ نے ان کو ٹائم دیا اور وہاں سے باتیں کیا ہوتی تھی آپ نے سن لی. اس ہاؤس کے اندر جناب اسپیکر ایک ہی طریقہ ہے حکومت کو بیک فٹ پہ لانے کا, وہ ہے آرگومنٹ, وہ ہے آپ گورنمنٹ کو امبیرس کریں اگر گورنمنٹ غلط کر رہی ہے. اور میں فلور آف دا ہاؤس بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں جناب اسپیکر, جہاں ہماری غلطی ہوتی ہے ہم مانتے بھی ہیں, ہم اس پہ افسوس کا اور ندامت کا احساس بھی, معافی بھی مانگ لیتے ہیں. ہماری غلطی ہے, معافی مانگنے کے لیے تیار ہے. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ون سائیڈڈ, آپ کے منہ پر لفظ چڑھا ہوا چور ڈاکو, جس کو دل چاہتا ہے چور ڈاکو کہہ لیتے. چور ڈاکو وہ ہے جو ڈیالہ میں 190 ملین پاؤنڈ کھا کے بیٹھا ہے. چور نہیں وہ ہے جو ڈائمنڈ کے سیٹ آنے دو, آنے کا پتہ کرتے ہیں, باہر جانے کا پتہ نہیں کرتے. جن کو 5 کیرٹ سے کم جو ہے وہ ہیرا وارا نہیں کھاتا تھا, وہ ہے چور نہیں جناب اسپیکر. جس کے پورے توشہ خانہ کے سیٹ جو ہے وہ غائب ہے, اندراج ہی نہیں کرایا. ان توشہ خانوں کے سیٹوں کا وہ جو گراف کے اور اس کے سیٹ ہیں ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. وہ ہے چورنی, سیٹلڈ سرٹیفائیڈ بددیانت کرپٹ ٹولا, وہ ہے. لیکن یہاں پہ کھڑے ہو کے کچھ بھی کہیں گے. جناب اسپیکر آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا, ہم ان کا احترام کرنا چاہتے ہیں جناب اسپیکر, لیکن احترام دینے سے ملتا ہے. احترام دیں گے, ان کو آگے بڑھ کے 10% زیادہ احترام دیں گے, بدتمیزی کریں گے 100% زیادہ بڑھ کے ان کو جواب دیں گے. تھینک یو ویری مچ.